میں چلا گیا، میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا، لعاب منہ میں جمع کرتا رہا اور اس کے ڈسے ہوئی جگہ پر، اس کی ڈسی ہوئی جگہ پر وہ لعاب لگاتا رہا، وہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ تو اس سورۃ کے شروع میں یہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا رب اللہ ہے۔ یہاں مانگنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں جس چیز کے مانگنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت۔ امام کے آمین کہنے کے بعد آمین کہے، امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ھدی للمتقین، ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا انجام بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اس رب کی پہچان کروائے گی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا تو فلاں بزرگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من قبلکم، جب یہ بزرگ نہیں تھا اس وقت کون تھے؟ اور انسانیت کا جو اصل دشمن ہے اس کی نشاندہی کروائی کہ ابلیس جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، دھوکہ دیا، اس کے دھوکے میں تم نہ آنا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی تھے، ایک بستی پر سے ہمارا گزر ہوا، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری ضیافت دینے سے انکار کیا، تو ہم اس گاؤں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران اس گاؤں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اس گاؤں کا جو سربراہ ہے، جو ملک ہے، چودھری ہے اس گاؤں کا، اس کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، سانپ یا بچھو نے، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں ہوں، میں دم کروں گا لیکن اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک آپ ہمیں کچھ نہ دیں، اس لیے کہ ہم نے آپ سے ضیافت مانگی، آپ نے ہمارے ضیافت دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا، لعاب منہ میں جمع کرتا رہا اور اس کے ڈسے ہوئی جگہ پر، اس کی ڈسی ہوئی جگہ پر وہ لعاب لگاتا رہا، وہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ بکریاں ہمیں دے دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم آئے، راستے میں ساتھیوں نے کہا کہ اس میں سے ہم نہیں کھا سکتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ نہ لیں۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو جو آپ نے اجرت لی ہے یہ حق کے ذریعے لی ہے، بہترین اجرت جو تم نے لی ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ہے، تو مجھے بھی اس میں سے کوئی حصہ مقرر کر کے دو۔ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کا بھی حصہ اس میں رکھا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جس بستی سے گزرا، نبی علیہ السلام کے پاس گیا، وہاں سے واپس آیا تو اس بستی میں ایک آدمی ایسا تھا جیسے کوئی جنون کا اس کو دورہ تھا، کوئی پاگل پن تھا اس کو۔ تو اس بستی والوں نے کہا کہ تم لوگ اس نبی کے پاس سے آئے ہو، وہ نبی تو نہیں کہتے تھے، کہتے اس آدمی کے پاس سے آئے ہو جو آدمی بڑا خیر والا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے پاس جو تم کلام لے کر آئے ہو، کوئی بات سن کر آئے ہو، شاید اس میں کوئی خیر ہو، ہمارا یہ جو ساتھی ہے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں دم کرتا ہوں، میں نے اس کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا، وہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی جکڑا ہوا بندہ رسیوں سے کھول دیا جاتا ہے، اس کی رسیاں کھول دی جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں 100 بکریاں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے، ہم نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ لوگ باطل کلام پڑھ کے، یعنی سحر منتر وغیرہ پڑھ کے اس سے دم کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، آپ نے تو حق کا کلام پڑھا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے مال لیا ہے، تو یہ آپ کے لیے حق ہے، جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ دم والی صورت ہے، بیمار کو اس کے ذریعے دم کیا جائے، کسی ڈسے ہوئے انسان کو دم کیا جائے، کسی جنون کے دورے والے کو دم کیا جائے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی تعریف بیان کی ہے، اور یہ دراصل دعا کا طریقہ سکھانے کا ایک انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو دعا کو حمد و ثنا کے ساتھ شروع کیا جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات بیان کرے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی توحید بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ توحید ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کو مکمل کیا گیا۔ قرآن کریم کی آخری صورت قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں یہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا رب اللہ ہے، اور رب کے معنی میں 3 چیزیں پڑی ہوئی ہے، ایک خالق، دوسرا مالک، اور تیسرا متصرف۔ خالق کا معنی ہے بنانے والا، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہے لیکن ان کی ملکیت میں نہیں ہوتی، بہت ساری، جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے
بنانے والا کوئی اور ہے، مالک اس کا کوئی اور ہے۔ گاڑی ہے، بنانے والی کوئی کمپنی ہے اور مالک اس کا کوئی اور ہے۔ اسی طرح مالک اور متصرف، کبھی کوئی چیز بنانے والا ہوتا ہے، اس کا مالک بھی ہوتا ہے لیکن متصرف نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کمپنی میں کام کرنے والا، وہ اس کا بنانے والا تو ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا اور متصرف نہیں ہوتا۔ کبھی وہ متصرف ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، ڈرائیور ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، مالک کی گاڑی ہے، یہ اس کا صرف ڈرائیور ہے، باقی مالک نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پیدا بھی سب کو اللہ نے کیا ہے، ان تمام کے اوپر جو ملکیت ہے، اختیار ہے، کنٹرول ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور تمام پر جو آرڈر چلتا ہے، آرڈر، حکم، وہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے شریعت رکھی ہے یہ اس کا آرڈر ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی اور موت، بیماری اور تندرستی، رزق، یہ چیزیں لکھی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے ہمارے جسم میں، جسم کے علاوہ جو بھی، یہ سب اللہ کی خلقت ہے، اس کے پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور متصرف ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے رحمان اور رحیم صفت کا ذکر ہے، جو اس بات کا مقتضی ہے کہ انسان اس کی رحمت کی امید رکھے، اور اس کے رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ انسان عمل کرتا رہے، لیکن اس کے رحمت کے اوپر اتنا زیادہ انسان مغرور نہ ہو کہ وہ عمل نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ بھی دینا ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن اسی کا اختیار چلے گا۔ اس کے بعد انسان کو طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ثابت کر دے۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین۔ لیکن یہ عبادت بھی بہت عظیم ذمہ داری ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، لہذا اس کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اگر تیری مدد شامل حال رہی تو ہم عبادت کر پائیں گے، لیکن اگر تیری مدد ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اس سے مدد بھی مانگی جائے۔ اپنے کرنے پر، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر انسان مغرور نہ ہو، اس سے مدد بھی طلب کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں مانگنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں جس چیز کے مانگنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھنا۔ ہدایت کا لفظی معنی راستہ دکھانا، راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، لیکن اس راستے پر چلائے رکھنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا یہ اہم چیز ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایمان سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت سے کوئی چیز زیادہ اہم ہوتی تو یہاں پر اس دعا میں اس چیز کی تعلیم دی جاتی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بھی زیادہ ہدایت اہم ہے۔ ایمان بسا اوقات انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس ایمان پر انسان کو موت کا آنا، مرتے دم تک اس ایمان کا بچانا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ہدایت اگر ہو تو پھر انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلائے رکھنا، یہ نہیں کہ چلا دے، یعنی چلائے رکھنا، چلا دے اور اس پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اور اس کے بعد 3 طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر کیا ہے انعام یافتہ لوگ۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 قسم کے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ منعم علیہم ہے، جن پر انعام کیا گیا ہے، ان کے راستے پہ اللہ ہمیں چلانا۔ اس کے بعد 2 طبقے ہیں جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم نہیں ہے، جن پر غضب کیا گیا تھا وہ لوگ نہیں، ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ وہ کون تھے؟ جو حق کو سمجھ گئے لیکن حق پر آئے نہیں، حق کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ یہودی تھے جن کو حق کا راستہ معلوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی ان کو معلوم تھی، لیکن اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، ایمان نہیں رکھا۔ اور دوسرے نمبر پر وَلَضَّالِّينَ، جو بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ کون تھے؟ نصرانی، عیسائی۔
جو اصل عیسائیت کو ہی نہ سمجھ سکے. اصل عیسائیت کو بگاڑنے والا ایک شخص تھا جس کا اصل نام شاول تھا. شاول، پھول کہا جاتا ہے اس کو، پھول. وہ کٹر یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا پکا دشمن تھا. بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے بادلوں سے آواز دی اور کہا کہ تم میری مخالفت کیوں کرتے ہیں، تم اس دین کو اختیار کر لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر مجھے سمجھایا اور میں سمجھ گیا اور میں نے ان کا دین اختیار کر لیا. میں اب عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنایا ہے غیر اسرائیلیوں کے لیے. اس نے پھر عیسائیت کے اندر وہ نظریات ایجاد کر لیے جس کی وجہ سے عیسائیت اصل جو دین تھا اس اصل عیسائیت کو اس نے بگاڑ کے رکھ دیا. اور جو عیسائی اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ اسی کے پیروکار ہیں، جو حق راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اصل عیسائیت سے بڑے دور ہیں. تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے رکھنا، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یہود اور نصارہ کے طریقے پہ ہمیں نہ چلانا. بعض علماء نے سلف میں سے یہ لکھا ہے کہ اس امت میں بھی ضالین اور مغضوب علیہم ہے. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں مغضوب علیہم اس امت کے وہ علماء جو بے عمل ہے، بے عمل علماء جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، وہ مغضوب علیہم ہے، جن پر غضب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کر دے. اور ضالین وہ ہے جو اس امت کے بے علم عبادت میں آگے بڑھنے والے، یعنی بغیر علم کے بڑی بڑی مشقتیں اٹھانے والے، بڑے بڑے مراقبے کرنے والے، جو درویش بنے ہوئے ہوتے ہیں. عبادت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن علم کی روشنی میں نہیں، بغیر علم کے عمل یہ ضلالت ہے. اور علم کا حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا یہ غضب کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان راستوں سے بچائے جو غضب کے اور ضلالت کے راستے ہیں. اس دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ دعا ہر نمازی کے لیے نماز میں 2 دفعہ مانگنی چاہیے. 2 دفعہ کیسے؟ یعنی ہر رکعت میں جب یہ دعا مانگتا ہے اس دعا کے بعد کیا کہتا ہے؟ آمین. نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے. آمین کا معنی یہ اللہ یہ دعا ابھی جو دعا ہم نے مانگی ہے یا اللہ اس دعا کو قبول فرما. یعنی یہ ڈبل دعا ہو گئی، پہلے دعا مانگی، اب اس دعا کی قبولیت کا اللہ سے سوال کیا جاتا ہے. تو آمین یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کہنا ایسا ہے جیسے مہر، کسی خط پر جو مہر لگایا جاتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان کیے کہ جو امام کے آمین کہنے کے بعد آمین کہے، امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بعض تابعین کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرض نماز با جماعت پڑھنے سے اگر کوئی بھی اجر ثواب یا کوئی زیادہ فائدہ نہ ملے تو میرے لیے یہ فائدہ بہت بڑا ہے کہ امام کے ساتھ میں آمین کہتا ہوں تو مجھے سارے پچھلے گناہ کی معافی کا اللہ کی طرف سے ایک پروانہ مل جاتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بات میرے لیے بہت بڑی ہے. اگر مجھے اور کوئی فائدہ نہ بھی ملے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو جماعت کی نماز کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد جو صورت ہے صورت البقرہ، یہ صورت مدنی صورت ہے. اس کا اکثر حصہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا ہے. اس کے جو سود کے متعلق آیتیں ہیں یہ ہجرت کے 10ویں سال نازل ہونے والی آیتیں ہیں. اور اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی آیتیں ہیں، دوسرا قول یہ کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہونے والی آیتیں ہیں اور بعد میں مدنی صورت کے اندر شامل کرنے کی وجہ سے یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے. اس پورے صورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا ہے اس ہدایت کی اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ آپ کو ہدایت چاہیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تقوی اختیار کرو اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرو. تقوی کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں. ایمان بالغیب، نماز کی پابندی کرنا، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور پچھلی نازل کردہ کتابوں پر، شریعتوں پر ایمان رکھنا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنا. اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن وما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ ما انزل من قبلک کے ذکر کر کے
معلوم یہ ہوا کہ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہا وما انزل من بعدک، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ اس امت کے امتی بن کے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، 2 گروہ بعد میں ہے، ایک یہ گروہ متقین، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا انجام بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اوصاف اختیار کرنے والے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جو ضدی کافر ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو ضد کی وجہ سے کفر کرتے ہیں ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ آگے ان کا انجام بیان کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ صرف دعوے سے بندہ مومن نہیں بنتا، دعویٰ کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اوصاف اختیار کرنے چاہیے، اور وہ اوصاف ان کے اندر نہیں ہے۔ اس گروہ کے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کیے ہیں جن کو منافقین کہا جاتا ہے، اور ان میں نمایاں صفت کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ ان کی عادت ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، دوام کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب اس لیے ہے۔ تو منافقین کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے مین نشانی کیا ہے، جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ التوبہ میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، پہلی نشانی اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، تو مومن کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ اصلاح کا دعویٰ کرنا، کہ جی میں بڑا اصلاح کرنے والا ہوں، اپنے آپ کو مصلح سمجھنا اور پوری کائنات کو مفسد سمجھنا۔ اور ایک نشانی منافقوں کی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تم اس طرح ایمان لے آؤ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں، کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ کس کو بیوقوف کہتے تھے؟ صحابہ کرام کو۔ اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں۔ اسی طرح آگے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے جو ان کا طریقہ کار تھا اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہے، ان 2 مثالوں میں سے پہلی مثال، پہلے گروہ جو کافر ہے، ضدی کافر، ان کی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روشنی جلائی، آگ جلائی روشنی پھیلانے کے لیے، جب اس کی روشنی آس پاس کے بستیوں میں، مدینہ میں اور دیگر علاقوں میں پھیل گئی، ان لوگوں نے اس روشنی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو وہاں سے اٹھا کے مدینہ منتقل کر دیا، روشنی منتقل ہو گئی کہاں؟ مدینہ۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت اگر کوئی حاصل نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ منتقل کر دیتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ بھی جو مثال ہے یہ تیسرے گروہ ان منافقین کی مثال ہے، جس طرح یہ دوسری مثال ان کی ہے، وہ یہ ہے کہ منافقین نے کلمہ پڑھ کے روشنی حاصل کر لی ایمان کی، لیکن ایمان کے مطابق نہیں چلے، جس کی وجہ سے ان کی روشنی اللہ نے ختم کر دی۔ جب ان کو کوئی چمک نظر آتا ہے، جس طرح اگلی آیت میں ہے، تو وہاں پر یہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کے نور کو ختم کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی مثال میں منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی مثال یہ ہے جیسے بارش، تیز بارش، اس کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، اسی طرح جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں کہ کہیں کڑک کی وجہ سے ہمیں موت نہ آئے، اسی طرح یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، جب کوئی چمک ان کو نظر آتی ہے، اس چمک میں انہیں کوئی طمع، کوئی امید، کوئی لالچ دیکھتے ہیں کہ فتح مل جائے گی، غنیمت مل جائے گی، کوئی فائدہ مل جائے گا، تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن جب کوئی خوفناک حکم آتا ہے کہ جہاد کے لیے جاؤ، اپنا مال خرچ کرو، اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو یہ پھر پیچھے ہٹتے ہیں، یہ پھر
آگے بڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ایک دم لے لیتا، مطلب ان کا کفر ظاہر کر دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اس رب کی پہچان کروائی کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا تو فلاں بزرگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من قبلکم، جب یہ بزرگ نہیں تھا اس وقت کون تھے پیدا کرنے والا؟ جب یہ بزرگ نہیں تھا پیدا کرنے والا اس وقت کون تھا؟ نمرود نے جس طرح دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس سے پہلے جو زندہ کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ نمرود جب نہیں تھا، کیونکہ ایسی ذات جو خود وجود کا محتاج ہو، وجود میں لائے جانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، پیدا ہونے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ تھا، جب سب کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوگا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر رزق کا سلسلہ اللہ نے چلایا، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو کفر کرنے والے ہیں قرآن کریم پر، قرآن کریم کو نہ ماننے والے، ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو تم بھی اس طرح کلام لے آؤ سارے مل کر، لیکن نہیں لا سکتے تو جہنم کے آگ سے ڈرو، آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں دی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اعتراض کا جواب دیا، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان ہوئی ہے، کہیں مکھی کا ذکر، کہیں مچھر کا ذکر، کہیں مکڑے کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی حیا نہیں کرتا کہ وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی نیچے کسی چیز کی۔ ان مثالوں میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے ان مثالوں کے ذریعے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر گمراہ ہونے والوں کے اوصاف اللہ نے بیان کیے، کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا جو نافرمان ہو، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنے والے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا، رشتے جوڑنے کا حکم دیا یہ ان کو توڑتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے دعوت دی کہ تم اللہ پر کیسے کفر کر سکتے ہو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ فوت کر دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا آغاز بیان کیا، آدم علیہ السلام کو جو اعزاز اللہ نے دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں بسایا، اور انسانیت کا جو اصل دشمن ہے اس کی نشاندہی کروائی کہ ابلیس جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، دھوکہ دیا، اس کے دھوکے میں تم نہ آنا، اس کے ساتھ اپنی دشمنی پختہ رکھو۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی قوم جو گزری ہے بنی اسرائیل، ان کے حالات بیان کیے ہیں، بڑی تفصیلی ان کے اللہ رب العالمین نے حالات بیان کیے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑے دورانیے پر مشتمل قوم ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انبیاء بھیجے ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی نشانیاں اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن ہر وقت وہ انبیاء کے ساتھ عہد شکنی کرنے والے، انبیاء کی گستاخی کرنے والے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ گستاخانہ انداز سے پیش آنے والے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی ان کو، دین کا ان کو پیشوا بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ان کے اوپر رکھی تھی اس کو وہ نبھا نہ سکے۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات ذکر کر کے اس امت کو ڈرایا ہے کہ تم ان کی حالت سے بچو، ان کے راستے پر چلنے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر دین کی امامت کا جو منصب ہے وہ چھین لیا۔ بنی اسرائیل، جبکہ اصل دین جو اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، یہ وہی دین تھا جو توحید کا دین ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اپنے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اسی دین کے پیروی کرو گے تو اصل ابراہیمیت پر قائم رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت کا منصب چھین کر بنو اسماعیل کو دے دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ان کا قبلہ جو مرکز تھا تمام اسرائیلی انبیاء کا، بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو جو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اس مرکز کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا اور اسی کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ پھر اس قبلے کی تبدیلی پر جو ان کے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب اگلے آیتوں میں ہے
جو دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جو قرآن کریم ہم سنتے سناتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم سے ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست اور نابود کر دے۔